آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دین ابھی جو ہمیں ضرورت ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کافی کا مطلب اتنی حد تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس اتوار کو کون سی دعا، جمعے کو کون سی، یہ دعائیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب علم ہے۔ ابھی پھر ناقص کیا ہے؟ یہ تو یعنی جو کامل ہو چیز گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو چیزیں ہم سے کھو گئی ہیں وہ کیا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پاس پوری کیا ہے نا، چیزیں ہیں؟ بات پوری کر لیتے اچھا، ہیں، بات پوری ہو جائے۔ تو آپ کے قول کے مطابق پہلے کہا کہ دین ناقص، سنت ناقص۔ سنت کیا ہے پھر؟ کون سی سنت ناقص ہے؟ سنت یہی تو ہے، نماز کا طریقہ، آذان، حج، روزہ۔ سنت پھر کس کو بولتے ہیں؟ سنت آپ نے کہا ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے پھر کہیں گے نہیں نہیں پوری ہے، پورا ہے، سب کچھ ہے۔ ابھی آپ کی کتابوں میں جو روایتیں، آپ اپنی کتابوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں احکامات، حکومت کے احکامات پورے نہیں ہیں، نہ سنیوں کے پاس نہ شیعوں کے پاس۔ مین چیز تو یہ، وہ بھی ناقص ہیں، قرآن بھی ناقص ہے، سنت بھی ناقص ہے۔ آخر سنت کو کس چیز کو آپ کہتے ہیں جو ناقص ہے؟ سنت تو یہی ہے نا، اعمال کی جی سنت۔ پہلے آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا ناقص ہے۔ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب آپ کے عقیدے میں آپ کے قول کے مطابق سنت بھی ناقص، قرآن بھی ناقص، اور معاذ حکومت کے احکام بھی نہیں ہے، دین بھی کامل نہیں ہے، پھر آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں، روشنی کیا دیں گے؟ نہیں، یا آپ یہ کہہ دیں، تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو بھی آپ ناقص کہیں، سنت کو بھی ناقص کہیں، دین کو بھی ناقص کہیں۔ اگر آپ صحابہ کو مانیں گے تو قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، سنت کو بھی کامل ماننا پڑے گا، دین کو بھی کامل ماننا پڑے گا۔ ایک صحابہ کے انکار کی وجہ سے آپ پورے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ میرا اس پر، تو آگے چلیں دوسرے ٹاپک کی طرف، جو آپ نے سوالات کیے اس کا جواب دوں میں۔ سامعین نے سن لیا ہے جو باتیں ہوئی ہیں، اگر اس کو آپ بڑھائیں گے پھر میں بھی آپ بات کروں میں گا۔ آپ کا جواب دیتا ہوں وما بھائی علینا عزیزوں۔ الا البلاغ المبین۔ یہ وہ کہتا ہے نا کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، تو اس کا میں جواب دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کروں۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے بات گمراہ نہیں ہونے چاہتے تو تمہیں اتباع کرنی ہوگی، کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ فطرت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور قرآن مجید کی، اور وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ روایات آپ کی کتب میں یہ باتیں کون سے قرآن کی کر رہے ہیں، اور جس کو ناقص کہہ رہے ہیں نا آپ، وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو۔ اب میری باری ہے بھائی، آپ کی باری نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں آج اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کتاب صواعق محرقہ ہے علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الوطن، ابن حجر حیتمی مکی کی، جو بہت بڑے محدث ہیں، صفحہ نمبر 439 میں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی شیعوں کے رد میں۔ فرمایا کہ وفی روایت صحیحۃ انی تارک فیکم امرین، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تذلوا ان تبعتموہما، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہما کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور یہ کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ والحاصل، الحدیث کا مقصد یہ ہے ان الحث وقع على التمسك بالکتاب والسنہ بالعلماء بہما من اہل البیت علیہم السلام۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کی ہے اور تاکید کی ہے کہ کتاب اور سنت اور وہ علماء، وہ ائمہ جو اہل بیت علیہم السلام میں سے، ان کی اطاعت کرو، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اب آپ کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن تو ناقص ہے نا، تو اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس وقت تو قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، اس وقت تو قرآن جمع نہیں تھا، اس وقت صحابہ کے پاس تو قرآن تو نہیں تھا، قرآن متفرق تھا، ہر جگہ پہ موجود تھا، کبھی پتے پہ لکھا، کبھی پتھر پہ لکھا۔ یہ جو فرما رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور عظمت بتا رہا ہے کہ قرآن جو عربوں کے سینوں میں، عربوں کے اذہان میں ایک بہت عظیم چیز تھی کہ وہ قرآن سے مبہوت ہوتے تھے، قرآن سن کر وہ بہت متحیر ہوتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں ایسی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے، اس میں ایسا مٹھاس ہے، اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت بتانے کے لیے کہ تمہیں یہ جو کلام تم میری زبان سے سنتے ہو
اور میری زبان سے سن کر تم مات و مبہوت رہتے ہو، متحیر رہتے ہو، یہ اعجاز میرے بات میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے، کتاب صحیح البخاری، شاب دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 161 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث ملاحظہ فرمائیے، سمعت ام الدرداء تقول، میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے سنا، کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو الدرداء میرے پاس آئے، وہ مغضب، وہ بڑے غصے میں تھے، فقلت ما اغضبک، میں نے ابو الدرداء سے پوچھا کہ آپ کیوں غصے میں ہیں؟ فقال والله ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا، اس نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شریعت کی کوئی بات نہیں دیکھتا، سب چینج ہو چکا ہے، الا نماز جماعت، الا نماز جماعت۔ اچھا، یہ کتاب تفہیم البخاری فی شرح صحیح البخاری، بلی یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں اسی حدیث کی ترجمہ ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا، سو اس کے جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے اس حدیث کی شرح میں انہوں نے توضیح دیا کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ شریعت کے سب ارکان چینج ہو چکے ہیں۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، الجزء الثانی، چاپ دار المعرفہ، یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے ابو درداء والی حدیث، اس کی شرح میں معاف کیجیے گا، اس کی شرح میں حافظ ابن حجر یہ فرماتے ہیں بلی ومراد ابی الدرداء، ابو درداء کا مقصود منظور یہ ہے ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاۃ، کہ سب لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں مگر یہ نماز جماعت رہ گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اذان چینج ہو گیا، وضو چینج ہو گیا، نماز کے احکام چینج کر دیے، سب احکام شریعت میں بدعات داخل کر دی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ابو درداء کس کے زمانے میں رہتا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں رہتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی، ابو بکر عمر کی اتباع کر دی، ان کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس پہ تمہارے پاس ہم بات کر چکے ہیں، اس سے مزید بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کی خلافت پر، ان کی خلافت خود بدعت ہے، اور تم لوگوں نے ان کی اتباع کی اور وہ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سب شریعت کے سب اجزام نے چینج کیا، تو ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر پیروی کرو گے کب وہ گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اب شریعت کے سب احکام محرف۔ اگر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ نہیں ہے تو وہ باطل ہے، وضو اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اسی طرح حج، نکاح، طلاق، سب احکام، اور یہ سب آپ کے اپنی حدیث ہے کہ آپ سب احکام آپ تعریف ہو چکی ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین وہ ان ہستیوں کے پیروکار ہیں، کبھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کے کتب سے، شیعہ کتب سے نہیں، کہ ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا کہ رسول صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ بلکہ متواتر حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور عطرت طاہر علیہم، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اگر، لیکن ہم نہیں کہتے کہ جتنی باتیں ان کو پتہ، ہم نہیں کہتے کہ جتنی علم مستقل ہے ان کے عربی کون ہے؟ ایک منٹ تھوڑا بتا دینا، یہ متواتر